بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم 7 کلاس کی تاریخ کے سلسلے میں لیسن نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں جی. اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا کہ بابر کی عملی زندگی اور اس کی فتوحات، وسط ایشیائی ممالک میں فتوحات. ہیڈنگ آپ کی ہوگی بابر کی ابتدائی زندگی. بابر 1483 میں فرغانہ، جسے موجودہ نام ازبکستان ہے دیا گیا، اس میں پیدا ہوا. بابر کے والد کا نام شیخ عمر شیخ مرزا تھا. بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کا حاکم تھا. عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تھا. بابر کی والدہ قتلک نگار بیگم خانم کا کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی. بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی شیر ہے. بابر کی تعلیم و تربیت. ہیڈنگ ہے تعلیم و تربیت. بابر کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی. اس نے بابر کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و ادب کے علاوہ فن شاعری، شعر گوئی بھی سکھایا. بابر پراثر ادیب اور دل نشین شاعر تھا. ترکی اور فارسی دونوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا. عملی زندگی کی ابتدا. ہیڈنگ ہے 1494 میں بابر ابھی 11 برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. کم عمری میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا. یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. بابر کی عملی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا. بابر کی وسط ایشیائی مہم جوئی. ہیڈنگ ہے بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں 2 اہم سیاسی حریف تھے. ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا. چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے. اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی. یہ سلطنت 1500 سے 1598 تک قائم رہی. بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں. سمرقند فتح کرنے کی کوشش. سمرقند امیر تیمور کا پایہ تخت تھا. یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لایا جاتا تھا. امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے. لہذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا، مگر ناکام رہا. 1 سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا. سمرقند میں رہتے ہوئے سے قریباً 3 ماہ گزر گئے. اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے. بابر نے فوراً سمرقند کو چھوڑا، فرغانہ کا رخ کیا. ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا، مگر ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا. وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا. اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی. آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا. اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا. 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا، مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا. اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا. کابل اور قندھار پر بابر کا قبضہ. ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کر لیں. اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار فتح کیا. اس طرح بابر نے
کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ اسٹوڈنٹس آج کی ڈائری نوٹ کر لیں کہ آج کی ڈائری میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال آپ کے پاس ہے کہ بابر کے 2 اہم سیاسی حریف کون تھے؟ بابر کے 2 اہم سیاسی حریف کون تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بابر کے 2 اہم سیاسی حریف، پیج نمبر آپ کا ہے بیٹا 3 پہ، کہ 2 سیاسی اہم حریف تھے، ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان۔ دوسرا سوال نوٹ کر لیں، بابر نے برصغیر آنے سے پہلے کون سے علاقے فتح کیے؟ اس کا جواب ہے کہ بابر نے برصغیر آنے سے پہلے کابل اور قندھار یہ 2 علاقے فتح کیے۔ اب آپ کی ہماری ملاقات اگلے لیسن میں ہوگی بیٹا، تو فی امان اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔